ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، فلک و آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ دل انادل کا بولتے تھے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلم رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت ہی برکت رکھی، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آج شب معراج، آج رجب المرجب کی 25 تاریخ ہے، کل 26 تاریخ اور دن گزار کی جو رات ہوگی یہ 27ویں شب ہوگی۔ یہ 27ویں شب اسے شب معراج کہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، عرش و کرسی دکھایا، آسمانوں کی سیر کرائی، اپنے قرب خاص میں بلایا، اور ہم مومنوں کے لیے، امتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، اور وہ عظیم تحفہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے شب معراج میں، یعنی کل کی رات میں، اور مومنوں کو دیا۔ جانتے ہیں وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے، سارے احکامات زمین پہ نازل ہوئے۔ اللہ نے روزے کا حکم نافذ فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، اس سرکار کی بارگاہ میں اللہ کا حکم سنایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مومنوں سے فرما دیں کہ اے مومنوں، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ کا حکم نافذ فرمایا پروردگار عالم نے، تو زمین پہ حضرت جبریل تشریف لائے، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا ہے کہ آپ کی امت میں جو صاحب نصاب ہو جائے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض۔ حج کی فرضیت کا حکم ہوا تو زمین پہ ہوا، جہاد کی فرضیت کا حکم ہوا زمین پہ ہوا،
مگر نماز دی گئی وہ اللہ نے زمین پہ نہیں دیا، آسمان پہ بلا کے دیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نماز یہ اللہ کا عظیم تحفہ ہے، اور جو عظیم تحفہ ہوتا ہے اس کی ویسے ہی قدر کی جانی چاہیے۔ جیسے بچے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو کچھ گولڈ میڈل وغیرہ انعام میں ملتا ہے، تو اسے لا کے اپنے گھر میں سجا دیتے ہیں۔ کھلاڑی کھیل کھیلتے ہیں تو انہیں کچھ گولڈ وغیرہ ملتا ہے تو اسے لا کے اپنے خاص کمرے میں سجا دیتے ہیں، ہر آنے والے کی نظر پڑے یہ انعام ان کو ملا ہے۔ اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، تمہیں اپنی قسمت پہ فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے۔ تمہیں تو ایسا انعام ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش اعظم پہ بلا کے دیا، تو اس کی قدر کس طرح سے ہونی چاہیے؟ آپ کو بیتاب ہونا چاہیے کہ فجر سے پہلے اٹھ جائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم تحفہ دیا ہے اس تحفے کو ادا کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ مؤذن بلانے والا ہے، ہم پہلے سے وضو بنا کے ریڈی ہیں۔ ظہر کا وقت ہو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے پہلے سے آپ کو ریڈی رہنا چاہیے کہ اللہ کا بلاوا آ گیا۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ جس نے اپنا عظیم تحفہ آسمانوں پہ بلا کے دیا ہے، اب اس رب کی بارگاہ کی حاضری کا وقت ہو۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اجمیر معلیٰ میں جب پڑھاتے تھے تو آپ کے اوپر بخار طاری ہوا، اور غشی کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں ایک نماز کا وقت گزر گیا۔ جب افاقہ ہوا تو پوچھے وقت کیا ہے؟ سرکار حافظ ملت نے فرمایا حضرت یہ وقت ہوا ہے۔ تو ظہر کا وقت جو نماز کا تھا وہ نکل چکا تھا، عصر کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ تو حضور صدر شریعہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضور حافظ ملت نے فرمایا حضور رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اوپر کوئی گرفت تو نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، یعنی بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت گزر جائے تو اس کی نماز کا قضا کر لیا جائے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں رب تبارک و تعالیٰ۔ تو اس پہ کوئی مواخذہ تو نہیں ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں تم مواخذے کی بات کرتے ہو، میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک وقت کی حاضری سے محروم ہوں۔ اللہ اکبر! کس قدر بیتابی ہوتی تھی کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے اس رب کے بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، اس رب کے دربار میں حاضری کا وقت ہو گیا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا نیتا بلائے، منتری بلائے، کوئی بڑے سے بڑا حکمراں بلائے، تو جب وہ بلاتا ہے تو آدمی جاتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ فلاں نے بلایا ہے، فلاں منتری نے ہم کو بلایا ہے، فلاں وزیر اعظم نے ہم کو بلایا ہے، فلاں گورنر نے بلایا ہے، فلاں کمشنر نے بلایا ہے۔ یہ وقت، یہ ٹائم دیا ہے، اس ٹائم میں اس سے ملنا ہے، پہلے سے تیاری کر کے جاتے ہو، نہا دھو کر کے جاتے ہو، اچھا لباس پہن کر کے جاتے ہو۔ ایک دنیاوی حکمرانوں کا یہ عالم ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہوتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آتے ہو، اچھا لباس پہن کر کے جاتے ہوئے نظر آتے ہو، مگر رب کی بارگاہ سے 5 وقت تمہیں بلاوا آتا ہے لیکن تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بتاؤ تمہاری عزت کہاں سے ہو؟ وہ صحابہ اکرام تھے، پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، فاقے کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بدھے رہتے تھے، مگر ان کا عالم یہ تھا کہ ان سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہوئے نظر آتے تھے، بڑے سے بڑا حکمراں تھرتھراتا ہوا نظر آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کے ہو گئے تھے، اور جو رب کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ شان عطا فرماتا ہے، اسے وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، اسے وہ عزت عطا فرماتا ہے کہ تمام لوگ اس کے سامنے کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں، تھرتھراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب رب کی بارگاہ سے آدمی بھٹک جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا ہے، تو دنیا اسے اپنے نگاہوں سے گرا دیتی ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم نے نمازوں کی قدر چھوڑ دی، مسجدوں کا احترام چھوڑ دیا، تو دنیا نے ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا دیا۔ اللہ نے سارے احکامات دنیا میں بھیجے، مگر اس معراج کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام نے کئی حکمتیں بیان کی۔ ایک حکمت یہ ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کا حاکم بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اپنا نائب بنایا تھا، اپنا خلیفہ بنایا تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین ہی پہ اللہ کے نائب نہیں، آسمانوں پہ بھی اللہ کے نائب۔ میں تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زمینوں کے جس طرح سے حاکم ہیں، زمینوں پہ جس طرح سے آپ کی حکمرانی ہے، اسی طرح سے آسمانوں پہ بھی آپ کی حکمرانی ہے۔ سلطنت مصطفیٰ میں زمین و آسمان دونوں داخل ہیں، سب شامل ہیں، پوری کائنات شامل ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے لیے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو وہاں بھی عالمین ہے، یہاں بھی عالمین ہے، پتہ چلا جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ نہ زمین کا کوئی ذرہ ہے، نہ درختوں کا کوئی پتا ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ سمندر کا کوئی قطرہ ہے، نہ کوئی ریت ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کائنات کی کوئی چیز ہے جو مصطفیٰ کی مصطفیٰ سے علیحدہ ہو۔ تو اے محبوب زمینوں پہ آپ کی حکومت تو ہے، آسمانوں پہ بھی آپ کی حکومت ہے، تو وہاں تو آپ نے زمین کو دیکھ لیا ہے، اب یہاں بھی آپ آ جائیں، آپ کے قدم پڑ جائیں، تاکہ آسمانوں کی آپ کی جو سلطنت کے اندر ہے اس کی بھی آپ سیر کر لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بریلی شریف میں ایک مجذوب رہتے تھے، ان کا نام تھا دھوکا شاہ۔ دھوکا شاہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ کبھی نظر آتے تھے اچانک غائب، یعنی آدمی دیکھ رہا دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتے تھے، اور اچانک وہ نظر آ جاتے تھے، نام ہی رکھا تھا دھوکا شاہ۔ اعلیٰ حضرت اپنے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے فتویٰ لکھ رہے تھے، وہ ایک سوٹا لیے ہوئے جا رہے تھے، اس کے بعد ان کے دروازے پہ ٹھوکتے ہوئے کہتے مولانا آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی مصطفائی زمین و آسمان پہ ہے، تو میں تو دنیا دیکھ رہا ہوں، پورے زمین پہ میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، مگر آسمانوں پہ ان کی مصطفائی نظر نہیں آتی۔ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دھوکا شاہ دھوکے میں ہو، جس طرح سے میرے مصطفیٰ کی مصطفائی زمین پہ ہے اسی طرح سے آسمانوں پہ ہے۔ وہ ٹھوکتے ہیں اور غصے سے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں حضور مفتی اعظم ہند جو ابھی 4-5 سال کے بچے تھے چھت سے نیچے گر گئے۔ عورتوں نے کہا کہ بلا وجہ مجذوب سے انہوں نے تکرار کیا، اسی لیے میرا بچہ گر گیا نیچے سے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو پتا چلا، آپ دارالافتاء سے گھر میں گئے، کہا کہ بلا وجہ مجذوب سے آپ جو تکرار کر رہے تھے اور دیکھو بچہ گر گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مصطفیٰ رضا نہیں، اگر میرے ہزاروں مصطفیٰ رضا ہو تو عظمت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے دھوکا سا آئے، وہ کہتے مولانا آپ صحیح کہتے ہیں، جس طرح سے میرے مصطفیٰ کی مصطفائی زمینوں پہ ہے اسی طرح سے آسمانوں پہ بھی ہے۔ میرے سامنے حجابات تھے، وہ حجابات اٹھ گئے اور ہم نے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس طرح سے زمین کا حاکم بنایا ہے اسی طرح سے آسمانوں کا بھی حاکم بنایا ہے۔ تو حاکم وہ ہوتا ہے کہ اپنے تمام ایریے کے اپنے تمام علاقوں کی سیر کرتا ہے۔ اے محبوب آپ آسمانوں کے بھی حاکم ہو، آ جاؤ آپ کے قدم آسمانوں پہ بھی پڑ جائیں۔ دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے، یعنی ہمارا مال بھی بک چکا ہے، ہماری جان بھی بک چکی ہے، سودا ہو چکا ہے، اللہ نے سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے۔
جب سودا ہو چکا ہے تو اب یہ مال بھی ہمارے پاس امانت کے طور پہ ہے، جان بھی امانت کے طور پہ ہے۔ اور امانت وہ ہوتی ہے کہ جب امانت دار جس کی وہ امانت ہے مانگے اس وقت اسے دے دیا جائے۔ تو جب جان کی ضرورت پڑے جان کو قربان کر دو، مال کی ضرورت پڑے مال کو قربان کر دو۔ بدر میں جان کی ضرورت پڑی، 313 مجاہدین اسلام نکلے اپنی جان دینے کے لیے۔ احد میں جان کی ضرورت پڑی، 700 صحابہ اکرام نکلے اپنی جان کی قربانی کے لیے۔ کربلا کے میدان میں جان کی ضرورت پڑی، 72 شہداء نکلے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے۔ جب بھی جان کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ اور جب مال کی ضرورت پڑے تو جب بھی دینی ضرورت آ جائے تو مال کو میسو مت، اللہ کی امانت ہے اسے دے دو۔ اسے بلال مسجد ہے، اس کے تعمیر نو انشاءاللہ سنگ بنیاد نماز کے بعد رکھا جائے گا کہ اللہ کا گھر بنے، یہ بھی مال کی ضرورت ہے۔ اور تمہارے پاس جو اللہ کی امانتیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے خرید لیا ہے تمہاری جان کو، تمہاری مال کو جنت کے بدلے۔ تو اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، خریدنے والا پروردگار، امت آپ کی ہے، سودا جنت کے بدلے ہوا ہے۔ تو ہم نے تو اپنے بندوں کو دیکھا ہے، اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے اپنے امتیوں کو دیکھ لیا ہے، آؤ جنت بھی دیکھ لو اور جا کے بتا دو کہ اے مومنوں، اے میرے امتیوں، تم کلمہ پڑھتے ہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر، حساب و کتاب پر۔ تو اب مرنے کے بعد اٹھنے، حساب و کتاب، جنت و جہنم پر تو ایمان لا چکے ہو، اب دیکھ کر کے جا کر کے بتا دو کہ ہم نے جنت دیکھی ہے جس کا سودا ہو چکا ہے۔ آؤ جنت دیکھ لو، آؤ جنت کی سیر کر لو، جنت دیکھ کے جا کے کہہ دو میرے بندوں سے، اے میرے امتیوں، اے اللہ کے بندوں، جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ اس لیے کہ بعض ایک نیچری فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ کہ جنت انت ہے نہیں، آدمی مرنے کے بعد خوش رہے وہی اس کی جنت ہے، مگر دل کے بہلانے کے لیے ایک خیالی پلاو بنا گیا کہ ایسا محل ہوگا، ایسے باغات ہوں گے، حوریں ہوں گی، غلماں ہوں گے، ہے نا، یہ دل کے بہلانے کے لیے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اور ایک شعر میں انہوں نے کہا کہ سنا کرتے تھے ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں۔ بہرحال تو نیچریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جنت جہنم کوئی چیز نہیں، آدمی مرنے کے بعد تکلیف میں رہے تو اسی کو جہنم کہتے ہیں، آرام سے رہے، اس کی روح سکون سے رہے، اسی کو جنت کہتے ہیں۔ اس کا رد کیا گیا کہ جو قرآن سے جس کا ثبوت ہو، اور جگہ جگہ ہزاروں جگہ قرآن کے اندر اس کا جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور جب جس کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہو، نص قطعی سے ثابت ہو، تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آؤ جنت کی سیر کر لو، دیکھ لو جنت کو، اور جا کر کے میرے بندے سے کہہ دو جو بن دیکھے جس کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، غیب داں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اگر پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں تو نبی کی ساری خبروں کو جھوٹی مانو گے تو تم مومن رہی کہاں جاؤ گے؟ اس لیے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، کس نے بتایا؟ نبی نے دیکھا، نبی نے بتایا تبھی تو مانتے ہیں۔ غیب ہے کہ نہیں اللہ؟ جنت کو کس نے دیکھا؟ نبی نے بتایا۔ غیب ہے کہ نہیں؟ جہنم کو کس نے دیکھا؟ نبی نے بتایا، تب ہم جانتے ہیں۔ غیب ہے کہ نہیں؟ قبر میں سوال ہوتا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ غیب ہے کہ نہیں؟ نبی نے دیکھ کے ہمیں بتایا۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں، اٹھا کے 3 سوال کرتے ہیں، کس نے دیکھا ہے؟ تو اگر کوئی کہے نبی کو غیب نہیں تو مسلمان کہاں رہ جائے گا؟ اس لیے کہ غیب نام ہی ہے،
ایمان نام ہی ہے غیب پر ایمان لانے کا، کہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، انہوں نے جو کچھ بتایا اس کو ہم مانتے ہیں۔ جب ان کو غیب داں مانو گے تبھی تو مانو گے۔ جنت ہے تو کہے گا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، نبی کو غیب کی خبر ہی نہیں، تو جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر غیب کی خبر نہیں تو جھوٹ بھی تو ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ اگر جھوٹ مان لیے یا غیب کی خبر نبی کو نہیں مانے تو ساری چیزوں کا انکار ہو جائے گا، اور جب ساری چیزوں کا انکار ہوا تو گیا ایمان۔ لاکھ چلے مارتے رہو، مسجدوں میں لاکھ نماز پڑھتے رہو، تسبیح لے کر کے قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تسبیح گھماتے رہو، گیا ایمان۔ ابھی ظاہری طور پہ کچھ نہیں ہوتا، ابلیس نے کروڑوں برس تک عبادت کی تھی، مگر اصلی چیز ہے ایمان کا۔ جب ایمان رخصت ہو جائے تو عبادت کی، شیطان کی عبادت کی کیا اہمیت تھی؟ کروڑوں برس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی، اس لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے نبی کا عالم الغیب ماننا شرط ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھ لو، جنت دیکھ کے آ گئے۔ تیسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ میرے نبی تو سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے، اللہ نے انہیں طور پہ بلایا، طور پہ بلا کر کے ان کو توریت مقدس دیا اور اپنا دیدار کرایا۔ رب ارنی، یعنی اپنی تجلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے اپنا دیدار دکھا دے، جلوہ دکھا دے۔ جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب موسیٰ کا اصرار بڑھا تو اللہ نے کہا طور پہ آ جاؤ۔ اللہ نے اپنی تجلی ڈائریکٹ موسیٰ پہ نہیں ڈالی، ایک درخت پہ ڈالی، ایک پہاڑ کے اوپر درخت تھا۔ تو جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گھسکا کے گر کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا۔ تو نبی تو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ کوئی یہودی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے نبی کا مرتبہ تو بڑا بلند ہے، وہ طور پہ تشریف لے گئے۔ عیسائی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے نبی کا مرتبہ بڑا بلند ہے، وہ دوسرے آسمان پہ رہتے ہیں۔ بتاؤ آپ کے نبی سارے نبیوں کے سردار مانتے ہیں آپ اپنے نبی کو، تو آپ کے نبی تو پہلے آسمان پہ بھی نہیں گئے۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک مسلمان، تینوں نے کھیر بنائی۔ تو یہودی بڑا چاپٹر تھا، اس نے سوچا کہ کھیر میں اکیلے کھاؤں گا، کوئی ترکیب ایسی لگاتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی دیکھو ایسا کرو، تم لوگ سو جاؤ، جو سب سے اچھا خواب دیکھے گا وہی کھیر کھائے گا۔ سب سو گئے۔ اس کے بعد اب جب اٹھے تو بتایا اپنا اپنا خواب بیان کرو، جو سب سے اچھا خواب دیکھے گا وہی کھیر کھائے گا۔ تو یہودی نے کہا پوچھو مت، میں نے تو اتنا اچھا خواب دیکھا ہے کہ اتنا اچھا خواب کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا بتاؤ کیا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، مجھ کو اٹھایا اور لے کے مجھے طور پہ گئے، کہا چل طور کا جلوہ دیکھ لے۔ میں گیا، ان کے ساتھ طور کا جلوہ دیکھ رہا تھا۔ عیسائی نے کہا میں نے تو ایسا خواب دیکھا ہے کہ ایسا خواب کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کہا اٹھ چل میں تجھے آسمانوں کی سیر کرا دیتا ہوں۔ وہ لے کے گئے، مجھے آسمانوں کی سیر کرا رہے تھے۔ مسلمان سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ کہا ہمارے پیغمبر آئے، کہا کل روزہ رکھنا، اٹھ سحری کر لے۔ اور میں نے اٹھا کھیر کھا لیا۔ کہا رے ہم لوگوں کو جگایا نہیں؟ کہا جگایا تو بہت، مگر آپ طور پہ تھے، ہماری آواز وہاں کیسے پہنچتی ہے؟ اور یہ جو ہے یہ دوسرے آسمان پہ پہنچے ہوئے تھے، میں نے بہت اٹھایا مگر ہماری آواز پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی، آپ لوگ اٹھے نہیں ہیں۔ وہ طور پہ جلوہ کر دیکھ رہے تھے، وہ آسمان پہ گھوم رہے تھے۔ تو کوئی عیسائی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے نبی تو آسمانوں پہ رہتے ہیں، کوئی یہودی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے نبی تو طور پہ گئے، اے نبی تو آؤ ساتوں آسمان کو دیکھ جاؤ، تاکہ آپ کی امت ساری امتوں پہ فخر کرے کہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو پہلے آسمان کو بھی سیر کر کے آئے ہیں، دوسرے آسمان کی بھی سیر کر کے آئے ہیں، تیسرے آسمان کی بھی سیر کر کے آئے ہیں، چوتھے آسمان کی بھی سیر کر کے آئے ہیں، پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کی بھی سیر کر کے آئے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ کے آئے ہیں، جنت کی بھی سیر کر کے آئے ہیں، کرسی بھی دیکھ چکے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی دیکھ چکے ہیں، عرش اعظم بھی دیکھ چکے ہیں، رب کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ اور
ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے، آدم علیہ السلام تشریف لائے، آپ کا مذہب اسلام تھا، لوگ کہتے ہیں یہ 1400 سال پرانا مذہب نہیں، جب سے انسان اس خاکدانِ گیتی پر آیا ہے تو جنت سے اسلام لے کر کے آیا ہے۔ اب جتنے بھی نئے مذہب والے ہیں وہ آدم کے مذہب سے، اپنے باپ کے مذہب سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ اپنے باپ کے دین سے نکلے ہوئے ہیں، ان کا دین گڑھا ہوا ہے خدا کا دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی امت کو، اپنی اولاد کو جو تعلیم دی وہ تعلیم یہی تھی کہ اے میرے بچوں، اے میری اولادوں، اے میرے لاڈلوں، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کنکڑ ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، جس رب نے سب کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے تمہاری پیشانی جھکے، اس لیے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، اللہ نے تمہیں بڑا بلند و بالا بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ تمہاری پیشانی کسی کے سامنے جھک جائے، پتھر کے سامنے جھک جائے، درخت کے سامنے جھک جائے، جانور کے سامنے جھک جائے، اس رب کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ، جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ ایک ہے۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، اپنی اولاد کو، اپنی امت کو خدا کی وحدانیت کی تعلیم دی، مگر دکھایا نہیں، دیکھا نہیں رب تبارک و تعالیٰ کو، مگر اللہ ایک ہے، یقین ہے ان کا۔ شیس علیہ السلام تشریف لائے، اپنی امت کو خدا کی وحدانیت کی تعلیم دے۔ ادریس علیہ السلام تشریف لائے، اپنی امت کو خدا ایک ہے اس کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، 950 برس تبلیغ کرتے رہے، اللہ ایک ہے اسی کی بندگی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو تعلیم دیتے رہے، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی امت کو تعلیم دیتے رہے، ایک خدا کی بندگی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو تعلیم دیتے رہے، ایک خدا کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو تعلیم دیتے رہے، ایک خدا کی بندگی کرو۔ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے کہا کہ رب ہے اسی کی بندگی کرو، وہ ایک ہے۔ اے محبوب آ جاؤ اور آنے کے بعد رب کا دیدار کر دو، اور جانے کے بعد بتا دو آدم علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی کہ اللہ ہے، میں اسی رب کا دیدار کر کے آ رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ آدم کی تعلیم جو تھی وہ حق تھی، حضرت ادریس کی جو تعلیم تھی وہ حق تھی، حضرت شیس کی جو تعلیم تھی وہ حق تھی، حضرت ابراہیم کی تعلیم حق تھی۔ میں اسی یقین کے ساتھ رب کا دیدار کر کے تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، مصدق بن کے آیا ہوں، خاتم النبیین بن کر کے آیا ہوں۔ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام نے جو تعلیم دی تھی کہ رب ہے، میں اس رب کو دیکھ کر کے بتا رہا ہوں کہ سب نے جو تعلیم دی سب کی تعلیم سچی تھی، اور مذہب اسلامی سچا مذہب ہے۔ اب اس رب کے دیدار کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو اب یہاں پہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سیر روحانی ہوئی تھی، خواب میں ہوئی۔ بے خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، تو خواب کے واقعہ کو کوئی اتنی اہمیت تھوڑی دیتا ہے۔ یہ خواب نبی کا خواب نہیں ہے، یہ نبی کا بیداری کے عالم میں رب کا دیدار کرنا ہے۔ پروردگار عالم تو سب کچھ جانتا ہے میرا رب، کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس بیداری کے واقعے کو خواب سے تعبیر کر کے اور اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن میں فرما دیا، پاک ہے وہ ذات، یعنی لے جانے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ خواب میں نہیں بیداری میں بھی لے جانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ایسا پاورفل رب ہے، ایسا قدرت والا رب ہے کہ وہ چاہے تو ذرے میں ایک بسے ہوئے عالم کو ویران کر دے، تباہ و برباد کر دے، اور ایک پل میں چاہے تو ویرانے کو آباد کر دے۔
وہ چاہے تو اپنے بندے کو ایک پل میں زمین سے آسمانوں کی سیر کرا دے، اس لیے کہ اس کا اختیار ہے، اس کا پاور ہے، اس کی قدرت ہے۔ لہٰذا جو یہ کہے کہ بیداری کے عالم میں نبی کی سیر نہیں ہوئی ہے، گویا کہ وہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے، اس کے قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے، اس کے اختیار پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے، اس لیے پروردگار عالم ارشاد ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی لے جانے والا اللہ ہے جو پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر تنقیص سے نقص سے پاک ہے، وہ پاورفل رب ہے، وہ با اختیار رب ہے، وہ لے کے گیا ہے۔ سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات۔ اسرا جس نے سیر کرائی بے عبدہ اپنے بندے کو، بندہ میں روح جسم دونوں داخل ہے۔ یہ حضرات جانتے ہیں جو علماء اکرام ہیں، جو اہل علم ہیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اب بندے کا جو جہاں لفظ آتا ہے وہاں روح کا صرف ذکر نہیں ہوتا، بلکہ روح جسم دونوں، یعنی جسم کے ساتھ بے عبدہ اپنے بندے کو، کہ اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلاً رات کے مختصر حصے میں، رات کے مختصر حصے میں، یعنی پورے نظام کو روک دیا گیا، سورج کو روک دیا گیا، ستاروں کو روک دیا گیا، کائنات کے سارے نظام کو روک دیا گیا، کہ جب تک میرا محبوب زمین سے آسمانوں پہ نہ آ جائے تمام گردش زمانہ، تمام چلنے والے ساعتیں، گھڑیاں، وقت، لمحات، ساعتیں اپنی اپنی جگہ رک جاؤ۔ میرا محبوب جائے گا، سیر کرے گا، پہلے آسمان پہ بھی جائے گا، دوسرے آسمان پہ بھی جائے گا، یعنی زمین سے لے کے آسمان تک کی مسافت 500 سال۔ ایک سفر کرنے والا جب تیز سیارہ سے، تیز راکٹ، میزائل، ہوائی جہاز سے سفر کرے تو 500 سال میں پہلے آسمان پہ پہنچے گا۔ یہ چاند بہت نیچے ہے، جو چاند پہ جو سفر کیے جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر یہ بہت نیچے ہیں، آسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا سوائے جسے رب تبارک و تعالیٰ چاہے۔ تو 500 سال کی مسافت زمین سے آسمان تک، پھر اتنا ہی دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پھر ایک منزل تو وہ آتی ہے جہاں جبریل بھی رک جاتے ہیں۔ اگر یک سرے ہوئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو تجلی الہی سے میرے پر جل جائیں گے، مگر محبوب کا حکم ہوا اب آگے بڑھو، اس لیے کہ اب آپ ہی کی ذات ہے جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے، یہ عالم بیداری کا ہے اور جسم و جسمانیت کے ساتھ ہے۔ اب یہ مسجد اقصی اور مسجد حرامی کا ذکر کی مسجد حرام سے مسجد اقصی، چونکہ لوگوں کو جن کو سمجھانا ہوتا ہے تو ان کو وہی بات سمجھائی جاتی ہے جو ان کے ذہن میں بیٹھے، جس کو دیکھے ہو۔ مسجد اقصی لوگوں نے دیکھا تھا، ملک شام سفر کے لیے جاتے تھے، جو اس کو مان لے گا اس کو بھی مان لے گا، جو اس کا انکار کرے گا اس کا انکار کرے گا، اس لیے کہ ایک لمحے میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتا ہے، اور جو رب ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا سکتا ہے، وہ رب مسجد اقصی سے آسمانوں پہ بھی ایک لمحے میں لے جا سکتا ہے، جس کا تمام احادیث معتبرہ مشہورہ سے صحابہ اکرام سے، بخاری و مسلم تمام احادیثوں کی کتاب میں آسمانوں کے سیر کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل 27ویں شب ہے، تفصیل کے ساتھ پہلے آسمان، دوسرے آسمان اور واقع معراج کو بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات اس میں شرکت پڑھیں، بڑی رات بھی ہے اور عبادت و ریاضت کی رات ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کل اور پرسوں یہ 2 دن کا روزہ جو ہے یہ 5:40 سے پہلے آپ حضرات جو ہے افطار کر لیں، اور کل اور پرسوں کا روزہ بھی رکھیں اور شب معراج کے اس پروگرام میں شریک ہوں۔ نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اس کے اندر بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔